السلام علیکم ناظرین، آج کے اس سیشن میں ہم لوگ علم صرف کے بیان کو لے کر بات کریں گے، یعنی اردو ٹیچر اسپیشل یعنی ساکشرتا جو امتحان آپ کا ہونے والا ہے اس سے ریلیٹڈ آج ہم لوگ علم صرف کو پڑھیں گے اردو میں، ہے نا۔ جو لوگ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور علم صرف سے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کرتے ہیں، اس سے متعلق جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے علم صرف کا بیان، آج ہم لوگ بات کریں گے علم صرف کا بیان، علم صرف کا بیان، ٹھیک ہے۔ علم صرف کا بیان، پہلی بات تو ہم یہ جان لیں کہ علم صرف ہوتا کیا ہے۔ علم صرف کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جس میں لفظوں اور کلموں کی بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے۔ علم صرف وہ علم ہوتا ہے جس میں لفظوں کے بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے یا کلموں کے بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ علم صرف کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے میں لکھ دے رہا ہوں، جس میں لفظوں اور کلموں کی بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے، جس میں لفظوں اور کلموں کی بناوٹ سے بحث، ہے نا، جس میں لفظوں اور کلموں کی بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے نا، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ علم صرف کے نام سے جانتے ہیں۔ بھائی اردو جو گرامر ہے، اردو قواعد ہے، اس کے ایک حصوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے علم صرف۔ آپ نے اردو قواعد میں سنا پڑھا ہوگا کہ اردو قواعد میں جو ہے اس کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، جیسے اردو قواعد میں علم صرف ہوتا ہے، علم نحو ہوتا ہے، علم بلاغت ہوتا ہے، علم عروض ہوتا ہے، اس طرح سے آپ نے اس کے الگ الگ، ہے نا، جو ہے نا حصے پڑھے ہوں گے۔ علم حجا ہوتا ہے نا، تو اسی کے ایک پارٹ کی آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں، کس کی؟ علم صرف کی بات کر رہے ہیں۔ تو علم صرف میں کیا ہوتا ہے؟ دراصل ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی لفظ کس طرح سے بنا ہے، کسی کلمے کو کس طرح سے، ہے نا، اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس کو کس طرح سے بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جانکاری اس سے متعلق حاصل کرتے ہیں۔ تو علم صرف کا مطلب آپ نے یہ سنا، جس میں لفظوں اور کلموں کی بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ علم صرف کے نام سے جانتے ہیں۔ اب دیکھیے لفظ جو ہے، اگر ہم لفظ کی بات کریں، سمجھیے گا، لفظ، ہے نا، ابھی آپ نے کیا سنا کہ جو ہے علم صرف میں لفظوں اور کلموں کی بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے۔ اگر ہم لفظ کی بات کریں تو لفظ جو ہے نا علم صرف کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ اگر ہم لفظ کی بات کریں تو لفظ جو ہے علم صرف کی سب سے، ہے نا، سب سے چھوٹی، ہے نا، اکائی ہے۔ سمجھیے گا، سب سے چھوٹی اکائی ہے کون؟ لفظ، اگر ہم لفظ کی بات کریں۔ اب دیکھیے لفظ ہوتا کیا ہے؟ لفظ جو کچھ بھی ہم لوگ بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے، چاہے اس کا میننگ ہو چاہے اس کا میننگ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب کسی لفظ کو آپ بولتے ہیں، اگر اس کا میننگ ہوتا ہے تو اس لفظ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ لفظ موضوع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور وہ لفظ جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ لفظ مہمل کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی مہمل کا مطلب ہوتا ہے میننگ لیس ورڈ، یعنی ایسے ورڈ، ایسے لفظ جس کا کوئی میننگ نہ ہو۔ جیسے اگر آپ چائے کہیں تو چائے کیا ہے؟ لفظ موضوع ہے، لیکن چائے کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ بولتے ہیں چائے وائے، تو اب وائے کیا ہے؟ مہمل ہے نا، ٹھیک ہے۔ جیسے کھانا کیا ہے ہمارا؟ موضوع لفظ ہے، لیکن اگر کھانا وانا ہم بولتے ہیں تو یہ وانا کیا ہے ہمارا؟ مہمل ہے۔ یعنی ایسے لفظ جس کی میننگ نہ ہو اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ لفظ مہمل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے جو کچھ بھی ہم لوگ بولتے ہیں وہ لفظ کہلاتا ہے نا۔ لفظ جو ہے علم صرف کی سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے۔ اگر لفظ کی بات کریں تو جو بھی لفظ ہم لوگ بولتے ہیں وہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں بھائی۔ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو لفظ ہمارا کیا ہوگا؟ موضوع ہوگا، کیا ہوگا؟ موضوع ہوگا، یا پھر لفظ ہمارا کیا ہوگا؟ مہمل ہوگا۔ سمجھیے گا، لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، یا تو وہ موضوع ہوگا یا تو وہ لفظ ہمارا کیا ہوگا؟ مہمل ہوگا۔ سمجھیے گا، موضوع لفظ وہ لفظ ہوگا، ہے نا، جس کا کوئی میننگ ہوگا، یعنی جو میننگ فل ورڈ ہوتا ہے ہمارا، میں لکھ دے رہا ہوں، جو میننگ
ہے نا, جو میننگ فل ہوتا ہے وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے, موضوع کہلاتا ہے. اور اسی کو آپ کس نام سے جانتے ہیں, کلمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں, سمجھیے گا. تو لفظ موضوع کو ہم کس نام سے جانتے ہیں, کلمہ کے نام سے جانتے ہیں. اور مہمل جو ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو میننگ لیس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, میننگ لیس, جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا, اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں, مہمل لفظ کے نام سے جانتے ہیں. سمجھیے گا اس بات کو. تو جو کچھ بھی ہم لوگ بولتے ہیں وہ لفظ کہلاتا ہے نا. اور وہ لفظ جو ہوں گے, جو کچھ بھی آپ بولیں گے, ایسے لفظ بولیں گے جس کا کوئی میننگ ہوگا, اور ایسے بھی لفظ آپ بولتے ہیں جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا, تو وہ لفظ جس کو آپ بولتے ہیں اور اس کا کوئی میننگ ہوتا ہے, اس لفظ کو ہم کس نام سے جانتے ہیں, لفظ موضوع کے نام سے جانتے ہیں. اور وہ لفظ جس کو آپ بولتے ہیں جس کی میننگ نہ ہو, وہ ہمارا کیا ہے, مہمل ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا, اگر ہم چائے وائے کہیں تو چائے ہمارا کیا ہے, موضوع لفظ ہے, لیکن وائے ہمارا کیا ہے, مہمل ہے. اگر کھانا وانا ہم کہیں تو کھانا ہمارا کیا ہے, موضوع لفظ ہے, لیکن وانا ہمارا کیا ہے, مہمل لفظ ہے, چونکہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. سمجھیے گا. اب اگر بناوٹ کے اعتبار سے, ہے نا, لفظ کی بات کری جائے, چونکہ آپ نے کیا سنا کہ علم صرف میں لفظوں اور کلموں کی بناوٹ سے بات کی جاتی ہے نا. لفظوں اور کلمہ کون ہوتا ہے, جو ایسا لفظ جو موضوع ہو, جس کا کوئی میننگ ہو, وہ کیا کہلاتا ہے, کلمہ کہلاتا ہے. تو آپ نے یہی تو سنا کہ علم صرف میں لفظوں اور کلموں کی بناوٹ سے بات کی جاتی ہے, اس کے ساخت, اس کے ڈھانچے سے بات کی جاتی ہے. تو اگر ہم بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی بات کریں, بناوٹ کے لحاظ سے, تو بناوٹ کے لحاظ سے لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. شاید اتنی سی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. جن کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے وہ رائٹ ڈاؤن بھی جلدی سے کر لیں, یا بہتر ہوگا کہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں. میں آگے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں, سمجھیے گا, میں اسے رب کر رہا ہوں بھائی. اب ہم لوگ بات کریں گے کہ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہے. چونکہ علم صرف کا مطلب ہی ہوتا ہے, یعنی کلموں اور لفظوں کے ساخت سے وہ بحث کرتا ہے, اس کی بناوٹ, اس کے ڈھانچے سے وہ بحث کرتا ہے. تو اب ہم لوگ آگے بات کریں گے کہ لفظ جو ہے نا وہ بناوٹ کے اعتبار سے, ڈھانچے کے اعتبار سے کتنے طرح کے ہوتے ہیں, اس چیز کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے. تو چلیے میں اسے مٹا رہا ہوں, اتنا سا آپ سمجھ گئے ہوں گے. چلیے دیکھیے بھائی, اگر ہم, ہے نا, اگر ہم بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی بات کریں, کس اعتبار سے, بناوٹ کے اعتبار سے, بناوٹ کے اعتبار سے اگر ہم لفظ کی قسموں کی بات کریں, تو بناوٹ کے اعتبار سے جو لفظ کی قسمیں ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہے, ایک تو مفرد اور دوسرا مرکب. ایک کیا ہوتا ہے, مفرد ہوتا ہے, اور دوسرا کیا ہوتا ہے, مرکب ہوتا ہے. سمجھیے گا, ایک کیا ہوتا ہے, مفرد ہوتا ہے, اور دوسرا کیا ہوتا ہے, مرکب ہوتا ہے. مفرد کا مطلب کیا ہوگا, مفرد کا مطلب ہی ہوتا ہے اکیلا. بھائی مفرد کس سے بنا ہے, فرد لفظ سے بنا ہے. فرد کا مطلب کیا ہوتا ہے, نہیں کہتے یہاں پر کوئی فرد نہیں, یعنی فرد کا مطلب اکیلا, کوئی بھی ایک ویکتی, ہے نا, اس کو ہم فرد کہتے ہیں. کوئی بھی ایک انسان وہ فرد کہلاتا ہے. تو مفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جو اکیلا بامعنی ہو, یعنی ایک ایسا موضوع لفظ جس کا کوئی میننگ تو ہو لیکن وہ اکیلا ہو, اس لفظ کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو ملایا نہ گیا ہو, ایسے موضوع لفظ کو ہم کس نام سے جانتے ہیں, مفرد کے نام سے جانتے ہیں. یعنی مفرد کا مطلب ہوگا اکیلا بامعنی لفظ, اکیلا بامعنی, بامعنی, ہے نا, بامعنی کا مطلب یعنی جس کا کوئی معنی ہو, یعنی موضوع اکیلا لفظ جو ہوتا ہے اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں, مفرد کے نام سے جانتے ہیں. اور مرکب کسی بامعنی لفظ کا مجموعہ, کسی بامعنی لفظ کا مجموعہ, وہ کیا کہلاتا ہے, مرکب کہلاتا ہے. یعنی جب دو موضوع لفظ کو آپس میں آپ ملاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے, مرکب لفظ بن جاتا ہے. سمجھیے گا, یعنی اکیلا معنی والا میننگ فل ورڈ جو ہمارا ہوگا وہ مفرد کہلائے گا, اور جب دو میننگ فل ورڈز کو, یعنی دو بامعنی لفظ کو آپس میں جب آپ ملائیں گے تو وہ کیا کہلائے گا, مرکب کہلائے گا. اور اسی کو ہم کس نام سے جانتے ہیں, کلام کے نام سے بھی جانتے ہیں. کس نام سے جانتے ہیں, کلام. ٹھیک ہے, کلام جو ہوتا ہے وہ دراصل, ہے نا, ایک سے زیادہ بامعنی لفظ کا کیا ہوتا ہے, ایک مجموعہ ہوتا ہے, اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں, کلام کے نام سے جانتے ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پہ, مثال کے طور پہ آپ اگر سمجھیں تو اگر میں لکھوں دولت, سمجھیے گا, اگر میں لکھوں دولت, اب دولت کیا ہے, ایک بامعنی لفظ ہے,
اکیلا بامعنی لفظ ہے تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ مفرد لفظ کہلائے گا. لیکن اگر میں کہوں دولت مند، میں کیا کہوں؟ دولت مند. اب دولت مند دو بامعنی لفظ کو کیا کیا گیا ہے؟ ملایا گیا، اس کا مجموعہ بنایا گیا، تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ مرکب لفظ کہلائے گا. اسی طرح سے اگر ہم رحمت لکھیں، رحمت، تو یہ ہمارا کیا ہے؟ مفرد لفظ ہے رحمت. لیکن اگر ہم کہیں رحمت اللہ، رحمت اللہ یعنی اللہ کی رحمت، اب یہ رحمت اللہ، رحمت بھی بامعنی لفظ ہے اور اللہ بھی بامعنی لفظ ہے، ان دو بامعنی لفظ کو ملایا گیا ہے تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ مرکب لفظ کہلائے گا. سمجھیے گا اس بات کو. تو وہ موضوع لفظ یعنی موضوع لفظ کا مطلب جس کا میننگ ہو، جس کا مطلب ہو، اگر کوئی اکیلا موضوع لفظ ہوتا ہے تو اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ مفرد لفظ کے نام سے جانتے ہیں. اور جب دو بامعنی لفظ کو، دو موضوع لفظ کو آپس میں آپ ملاتے ہیں تو وہ کس نام سے جانا جاتا ہے؟ مرکب لفظ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو بناوٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد ہوتی ہیں اور مرکب ہوتی ہے. جلدی سے آپ اسکرین شاٹ لے لیں گے، میں آگے کی بات کروں آپ کو، ہے نا. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، جو مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. ضرور سے ضرور شیئر کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا کیا پہنچ سکے؟ فائدہ پہنچ سکے. یہ آنے والے سکشمتا ایگزام کو لے کر، پریکشا کو لے کر، امتحان کو لے کر میں آپ کو اردو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. چلیے، اور اسی طرح کے کوشچنز، ہے نا، سوالات امتحان میں پوچھے جاتے ہیں آپ سے. چلیے دیکھیں، تو بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہوں گی، مفرد اور مرکب. اب دیکھیے معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، ہے نا، ابھی ہم لوگوں نے کیا دیکھا؟ بناوٹ کے لحاظ سے دیکھا، ہے نا، کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب. اگر ہم معنی کے لحاظ سے دیکھیں، معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اگر ہم لفظ کی قسموں کی بات کریں تو معنی کے اعتبار سے اگر لفظ کی قسموں کی بات کریں تو یہ تین طرح کی ہوتی ہیں: لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی. لفظ حقیقی، لفظ حقیقی، ہے نا، اسی طرح سے لفظ مجازی، ہے نا، لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی. ہے نا، لفظ اصطلاحی، یہ تین طرح کے لفظ ہوتے ہیں: لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی. اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ معنی کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو معنی کے اعتبار سے جو لفظ کی قسمیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ تین طرح کی ہوتی ہیں: لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی. اور اگر بناوٹ کے اعتبار سے پوچھا جائے کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو لفظ مفرد یا تو لفظ مرکب. مفرد کہتے ہیں جو اکیلا موضوع لفظ ہوتا ہے، اور مرکب کہتے ہیں جو دو موضوع لفظ کا کیا ہو؟ مجموعہ ہو، یا ایک سے زیادہ موضوع لفظ کا مجموعہ ہو، اسے ہم مرکب کے نام سے جانتے ہیں. تو معنی کے اعتبار سے لفظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں: لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی. اگر لفظ حقیقی کی بات کریں، جیسا کہ ورڈ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اس لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا، ہے نا، اس کی تعریف، کہ لفظ حقیقی کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ایسا لفظ جو حقیقت میں وہی میننگ دے رہا ہو، وہی معنی دے رہا ہو جس معنی کے لیے اسے بنایا گیا ہو، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ لفظ حقیقی کے نام سے جانتے ہیں. سمجھیے گا، ہے نا، جو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہی معنی دے رہا ہو. لفظ حقیقی کا مطلب کیا ہوگا؟ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، وضع معنی بنانا، کیا گیا ہو، اس کا وہی معنی ہو، اس کا وہی، ہے نا، معنی ہو، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ لفظ حقیقی کے نام سے جانتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں فعل، فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا، کام. اب فعل کا مطلب کرنا ہوتا ہے، تو فعل جس معنی کے لیے بنایا گیا وہ وہی معنی دے رہا ہے. اگر ہم شیر کہیں، اب شیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی شیر ایک جانور ہے جو کہ شکار کرتا ہے،
تو اس کو اسی معنی کے لیے استعمال اگر کیا جائے ہے نا کہ شیر کو ایک جانور کے معنی کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی ایک ایسے جانور کو لے کر استعمال کیا گیا جو شکار کیا کرتا ہے، شکار میں ماہر ہوتا ہے، تو شیر لفظ ہمارا کیا کہلائے گا؟ لفظ حقیقی کہلائے گا۔ لیکن مجازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس معنی کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو، جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہو، وہ اس معنی کو نہ بتا کر بلکہ ہے نا اس کے علاوہ وہ دوسرا معنی بتائے، ہے نا، سمجھیے گا۔ جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کسی انسان کو دیکھ کر بھی کہا جاتا ہے وہ دیکھو ہاتھی آ رہا ہے، جیسے کوئی موٹا ویکتی ہو، بہت زیادہ موٹا انسان ہو، تو موٹے انسان کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ ہاتھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ہاتھی تو ایک جانور ہے، لیکن اس سے اس کی تمثیل دی جا رہی ہے، اس سے اس کی مثال دی جا رہی ہے، یعنی ایسے لفظ کا استعمال کرنا جو اپنے حقیقی معنی کو نہ بتا رہا ہو، ایسے ہے نا لفظ کا استعمال کرنا جو اپنے حقیقی معنی کو نہ بتائے۔ جیسے آپ کسی انسان کو دیکھ کر کہیں ہاتھی، وہ دیکھو ہاتھی آ رہا، تو کوئی موٹا انسان ہے تو آپ اس کی تمثیل کے سے متعلق آپ کیا کر لیتے ہیں؟ ورڈ یوز کر لیتے ہیں، لفظ یوز کر لیتے ہیں، آپ کسی کو ہاتھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ اس جانور کے لیے نہیں یوز کر رہے ہیں بلکہ انسان کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی بہادر انسان ہوتا ہے تو اس کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ شیر۔ اب یہ شیر جانور کے لیے یہ ورڈ بنا ہے، یہ لفظ بنا ہے، لیکن اس کو آپ انسان کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا معنی کے اعتبار سے؟ مجازی، لفظ مجازی کہلائے گا۔ اور لفظ اصطلاحی جو ہوتا ہے نا، لفظ اصطلاحی وہ لفظ کہلاتا ہے جس کو اصطلاح میں استعمال کیا جائے۔ جیسے اب صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا، لیکن صلاۃ لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے نماز کے میننگ میں، یعنی اصطلاح میں اس کو کسی اور میننگ میں استعمال کیا جائے۔ بھائی مجازی اور اصطلاحی میں تھوڑا سا ڈفرنس سمجھیے گا، فرق سمجھیے گا۔ مجازی جس کو مجاز کے روپ میں استعمال کیا جائے، مجاز کی سے ہے نا متعلق استعمال کر لیا جائے، مجاز سے متعلق یعنی کسی کو مثال کے طور پہ کچھ کہہ دیا جائے تو یہ مجازی ہے۔ لیکن جو اصطلاحی ہوتا ہے وہ مثال کے طور پہ نہیں بلکہ اس کا ایک الگ اصطلاحی معنی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے صلاۃ لفظ جو ہے، سمجھیے گا، صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا، لیکن اس کو استعمال کرتے ہیں کس معنی میں؟ نماز کے معنی میں۔ تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ اصطلاحی معنی کہلائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے اگر لفظ کی قسمیں کہا جائے تو وہ تین طرح کی ہوتی ہیں: لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی۔ اب اگر لفظ موضوع کی قسموں کی بات کریں، ابھی شروعات میں آپ نے سنا تھا کہ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ لفظ کہلاتا ہے، اور لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں: لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ موضوع وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی میننگ ہو، وہ لفظ موضوع کہلاتا ہے، اور جس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ محمل کہلاتا ہے۔ تو لفظ موضوع کی بھی قسمیں ہوتی ہیں بھائی، اس کا جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ، جو لوگ بھی مجھے دیکھ پا رہے ہیں، اور لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ میں اردو اسپیشل ٹیچرز کے لیے نا آپ کو ایسی ہی ویڈیوز پرووائڈ کرتا رہوں گا، آپ کو لگاتار کلاس ملتی رہے گی بھائی۔ جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہوں وہ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ میں آپ کو بہت سارا فائدہ پہنچاؤں گا، اور اس سے متعلق جو ہے، اس سے ریلیٹڈ میں اردو سے ریلیٹڈ آپ کو MCQs بھی کرواؤں گا، ہے نا، آبجیکٹیو ٹائپ کوسچنز بھی کرواؤں گا۔ اب اگر لفظ موضوع کی قسموں کی بات کریں، لفظ موضوع اس کے قسموں کی بات کریں تو جو وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے نا، وہ لفظ موضوع کہلاتا ہے۔ اور اگر لفظ موضوع کی قسموں کی بات کریں تو لفظ موضوع تین طرح کی ہوتی ہیں بھائی۔ جو بھی لفظ آپ بولیں گے یا تو وہ اسم ہوگا، ہے نا، یا تو وہ فعل ہوگا، یا تو وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا۔ سمجھیے گا، لفظ موضوع کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ تین قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ سمجھیے گا، لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تین قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہا جاتا ہے کسی جگہ، کسی شخص یا کسی چیز کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، ہے نا، جگہ، ہے نا، جگہ،
ٹھیک ہے، یا پھر شخص، ہے نا، یا پھر کسی چیز، ہے نا، کے نام کیا کہلاتے ہیں؟ اسم کہلاتے ہیں۔ میں پورا نہیں لکھ رہا ہوں، پورا آپ جملے میں لکھ سکتے ہیں، کسی جگہ کسی شخص یا کسی چیز کے نام کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ اسم کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم فعل کی بات کریں، جیسے اسم میں تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، جیسے کسی کا نام زید ہے، سمجھیے گا، تو زید کیا ہے؟ اسم ہے۔ ہم منگیر کی بات کرتے ہیں تو منگیر کیا ہے؟ اسم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی بھی جگہ کا نام آپ بتا رہے ہو، کسی بھی شخص کا نام بتا رہے ہو، کسی بھی چیز کا نام بتا رہے ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم کہلاتا ہے۔ اگر ہم فعل کی بات کریں تو جس سے ہونا یا کرنا پتہ چلے، جس سے ہونا یا کرنا پتہ چلے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ جیسے آنا ہے، جانا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، جیسے آنا، جانا، ہے نا، کھانا، سونا، ہے نا، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب کیا کہلائے گا؟ فعل کہلائے گا۔ اور حرف وہ موضوع لفظ ہوتا ہے جو اسم اور فعل کے ساتھ مل کر کے اپنا کیا کرتا ہے؟ معنی بتاتا ہے۔ جو اسم و فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتاتا ہے، اسے ہم حرف کہتے ہیں۔ سمجھیے گا، جیسے مان لیا جائے مثال کے طور پہ آپ کہیں پر، تک، اوپر، آپ کہیں پر، آپ کہیں تک، آپ کہیں اوپر، یہ سب ہمارا کیا کہلائے گا؟ یہ سب ہمارا کہلائے گا حرف۔ جیسے کہا جائے ٹیبل پر کتاب رکھی ہے، تو پر جو آ رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ حرف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ چھت کے اوپر کھڑا ہے تو اوپر کیا کہلائے گا؟ حرف کہلائے گا، سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو پر ہے یا اوپر ہے یا تک ہے یا میں ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں، یا اندر ہے، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ حرف کہلاتا ہے۔ یعنی جو اسم اور فعل کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے؟ اپنے میننگ کو بتاتا ہے، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ حرف کے نام سے جانتے ہیں، جس کو انگلش میں پراپوزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، سمجھیے گا۔ تو اگر ہم لفظ موضوع کی بات کریں تو لفظ موضوع جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو چلیے آج کے سیشن میں ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی اگلی ویڈیو میں میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن ہاں ضرور لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ چلیے، ہے نا، تو میں آج کا سیشن جو ہے یہیں پر، ہے نا، اینڈ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ والسلام۔ چلیے اگلے سیشن میں ملاقات کرتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔